السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے عزیز بچوں اور بچیوں، میں آپ سے اس وقت انتہائی رنج اور الم کی کیفیت سے دوچار ہو کر مخاطب ہوں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس معاملے میں میرا ساتھ دیں اور اللہ تعالی شانہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پریشانی سے اور اس تکلیف سے نکالے، آمین۔ سب سے پہلی چیز جس کے لیے ہم سب فکر مند ہیں اور پریشان ہیں، اور پوری امت بلکہ پوری انسانیت اس کرونا وائرس کی تکالیف اور پریشانیوں سے دوچار ہے، اور زمین کا کوئی حصہ اس عذاب سے اور اس وبا سے خالی نہیں ہے، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ رخصت ہو چکے ہیں اور اس کا شکار ہو کر اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہیں، اور اسی طرح ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں مبتلا بھی ہیں، اور آنے والے وقت میں کتنے اور لوگ اس کا شکار ہوں گے یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امراض اور تکالیف میں لوگ دنیا سے گزر رہے ہیں وہ تو ایک عام حالت ہے، لیکن ہمیں توجہ کی ضرورت ہے خصوصیت سے جو مختلف ممالک میں حالات گزر رہے ہیں۔ میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں خصوصیت سے سری لنکا کا، کہ جہاں پہ کرونا وائرس کے مریض جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ دنیا کا ایک قانون ہے، اور خصوصیت سے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر مذہب کا اور ہر متمدن معاشرے کا احترام ضروری ہے، چاہے انسان کسی بھی مذہب سے، کسی بھی کلچر سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اپنی ذات سے بڑھ کر اس کا احترام اور عزت ہمیں کرنی چاہیے، اور اسلام کی انہی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کے تمام قوانین مختلف ممالک میں جو رائج ہیں ان کے اندر انسانیت کو اہمیت دی گئی ہے، اور ہر انسان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ جس مذہب اور جس کلچر اور جس معاشرے سے اس کا تعلق ہو اس کے ساتھ اسی قسم کی ڈیل اور اسی قسم کا برتاؤ کیا جائے۔ اس کے اندر ایک اہم چیز موت کے بعد جنازے کے احکام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے جنازے کا جو حکم ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ سری لنکا کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو لوگ بھی کرونا وائرس سے مر رہے ہیں ان کو ایک مخصوص طریقے سے جلا دیا جاتا ہے، ان کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر اس بات کا احترام ہرگز نہیں کیا جاتا کہ ان کا مذہب کیا تھا، وہ کس طریقے سے اپنے جنازے کا بندوبست کرنا چاہتے تھے، نہ ہی ان کے لواحقین کا کوئی اس میں اثر اور ان کی رائے ہوتی ہے،
اور یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور سے سری لنکا کے اندر مسلمان ویسے بھی اقلیت میں ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں اس بات کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہاں پہ جس کا حق ہے وہ وہاں کا قانونی جو گورنمنٹ کا قانون ہے اس کے مطابق ہر مسلمان کا اور دوسرے مذاہب کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے جنازے کا طریقہ منتخب کریں اور ان کو ان کے مذہب کے مطابق جنازہ تیار کیا جائے اور دفنایا جائے، یا جو بھی ان کا ارادہ ہے۔ مسلمان کے لیے بہرحال جنازے کا حکم یہی ہے کہ اس کو باقاعدہ نہلایا جائے، کفنایا جائے، اور جیسا کہ فقہا نے اس کے اندر تفصیل بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری اور ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر نہلانا یا کفنانا اس طریقے سے ممکن نہ ہو، تو جو بہترین قریب ترین طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے، اور اس کے بعد نماز جنازہ ضرور ہونی چاہیے اور اسلامی طریقے سے اس کی قبر میں اس کو دفنایا جائے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس سے نہ صرف سری لنکا کے مسلمان پریشان ہیں، بلکہ پوری دنیا میں تمام مسلمان، چاہے ان کا تعلق سری لنکا سے ہے یا نہیں، وہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی آواز سنتا نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی بات ماننے کو تیار ہے۔ تو میں پاکستانی حکومت سے، اس کے علاوہ سعودی حکومت اور جتنے بھی تمام اسلامی ممالک ہیں، ان سب سے درخواست کروں گا، ان کے ذمہ دار حضرات سے، کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ بنگلہ دیش کی حکومت ہے، مصر کی، اور جہاں جہاں ترکی کی حکومت، یعنی یہ ایک ایسی حکومتیں ہیں کہ جن کے اندر اسلام کا ایک بول بالا ہے اور ایک اثر ہے وہاں کے ماحول میں۔ تو میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سری لنکا کی حکومت کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں کے جو کفنانے دفنانے کا بندوبست ہے وہ اسلام کے طریقے کے مطابق اہتمام کریں۔ وہاں پہ الحمدللہ مسلم آرگنائزیشن سری لنکا میں، وہاں کی مساجد اور وہاں کے ادارے اور وہاں کے جو تاجر حضرات ہیں، وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر ان کو مسلمانوں کے جنازے دے دیے جائیں تو وہ ان کو اسلام کے طریقے کے مطابق دفنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی چیز تو یہ کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضی کا نشان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں جو میں وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ وہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا، یہی عرض کروں گا کہ یہ سب ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں ان کے نتائج کی وجہ سے یہ حالات سامنے آتے ہیں۔ جس طریقے سے جسم کے اندر اگر زخم لگتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے میں اور اس کو یعنی اس کو صحت کی طرف لانے میں اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے، لیکن جو زخم لگتا ہے اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر ایک عجیب کیفیت اور پریشانی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب معاشرے کے اندر ایک خرابی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ اس نظام کی وجہ سے یہ معاشرے کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے قرآن پاک میں بھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس بات کا خصوصیت سے اعلان کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ سے کثرت سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں، اور خصوصیت سے اپنی حکومتوں کو اس کے لیے مجبور کریں کہ وہ اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے، خصوصیت سے سری لنکا کی حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اسلام کے طریقے پہ جنازے کا اہتمام کرے ان تمام مسلمان مرحومین کے لیے جو اس بیماری کی وجہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ جا رہا تھا اور آپ کھڑے ہو گئے احترام میں۔ تو جب وہ جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جنازہ تو کسی غیر مسلم کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ موت ایک دکھ ہے اور یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، اب اس کا معاملہ خدا کے ہاں ہے،
لیکن ہمیں بہرحال ان کے لواحقین کے ساتھ اپنا احترام دکھانا ہے۔ تو یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی بندوبست اور برتاؤ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ نہ صرف اپنی حد تک بلکہ جہاں تک آپ کا حلقہ ہے اس بات کو پھیلائیں، اور لوگوں سے کہیں اپنے خطوط کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، اپنے میڈیا کے ذریعے اور اپنے جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے اس بات کو پھیلائیں تاکہ سری لنکا کی حکومت مجبور ہو کر اپنا فیصلہ بدلے اور ہمارے لیے خصوصیت سے یہ اہتمام ہو جائے۔ میں ایک بار پھر پاکستانی حکومت سے بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے میں درخواست کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام اسلامی ممالک سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے اس پریشانی کے وقت میں مدد فرمائیں اور سرپرستی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔